ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو 10-20 دنوں کے بعد وہ اپنی استاد کو ملنے کے لیے آئی۔ اب استاد نے دیکھا، اس کی ٹیچر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا نماز کا وقت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں۔ تو استاد نے بھی وضو کیا، اس کی شاگرد نے بھی وضو کیا۔ اب جب وضو اس نے کیا تو ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوئی تھی، اس نے ایسے ہی وضو کر لیا۔ تو ٹیچر نے اس کو کہا کہ یہ جو نیل پالش ہے اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، کیوں کہ جو چیز جسم پہ چپک جائے، پانی نیچے نہ پہنچے تو اس کو اتارنا ضروری ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ 20 دن ہو گئے میرے شادی کو، پہلے دن لگائی تھی، اس کے بعد اسی کے اوپر میں لگا لیتی ہوں، جب اتار کے فوراً دوسری لگا لیتی ہوں، تو کیا میری کوئی نماز نہیں ہوئی؟ اس کا نماز تو دور کی بات، نہ تیرا وضو ہوا نہ تیرا غسل ہوا۔ یہ مستریوں کا لوگ کام کرتے ہیں، پلمبری کا کام کرتے ہیں تو سلوشن لگا لیتے ہیں، جوتوں کا کام کرتے ہیں تو سلوشن لگ جاتا ہے، ایسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو اتارنا مشکل ہے۔ پینٹ کا لوگ کام کرتے ہیں تو پینٹ لگا ہے اسی طرح وضو کر لیتے ہیں، یہ جی بہت مشکل ہے۔ وہی لوگ جن کو مشکل لگتا ہے نماز کے لیے، تو جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اسپرٹ کے ساتھ یا کسی کیمیکل کے ساتھ سارے اپنے اعضاء دھو کر صاف کر کے پھر جاتے ہیں۔ تو جس چیز کا اتارنا ممکن ہے، ضروری ہے، اس کا اتارنا فرض ہے۔ تو ایسی چیز جسم پہ چپک جائے، کوئی چیز ہو، کیمیکل ہو، وہ جسم پہ چپک گئی ہے، یہ اسٹیکر بچے لگا لیتے ہیں، چھاپے لگا لیتے ہیں، تو یہ بھی پانی نیچے نہیں بہے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ کلی کیوں شریعت نے مقرر کی؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے۔ انسان کا منہ جو ہے، یہ پیٹ میں جو انسان کے کیمیائی عمل ہو رہا ہے، چیزیں ہضم بھی ہو رہی ہیں، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، پورے انسان کے اندر سمجھ لیں کہ شہر آباد ہے۔ وہ بخارات انسان کے اس عمل کی وجہ سے جو بنتے ہیں، تو یہ منہ جو ہے اس کی اماج گاہ ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، وہ سانس اندر جاتا ہے، جب وہ سانس باہر نکلتا ہے تو وہ انسان کے لیے مضر صحت ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو انسان کا منہ جو ہے یہ بخارات کی قرارگاہ ہے، جو پیٹ سے اٹھتے ہیں اس سے بو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے ذرات دانتوں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کلی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان کا منہ جو ہے ان بخارات سے پاک ہو جائے۔